نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے دوست اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے اور وہ مومنین ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سورہ میں صاف صاف واضح کر دے رہا ہے کہ آپ کے دوست صرف وہی لوگ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں۔ اور کئی جگہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہوا کہ نماز کو پڑھو، اسے قائم رکھو۔ یہ ایسا فرض ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے اور اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور صحیح احادیث سے بھی اس کی اہمیت ثابت ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بتائے کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پر تو کوئی بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کیفیت ہے 5 وقت کی نماز کی، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں گناہوں کو معاف کرنا، گناہ جو ہے وہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو بھی گناہ بندے سے چھوٹے سرزد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اہمیت ہے نماز کی۔ صحیح حدیث میں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 836، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب صلاح کا ہوگا، یعنی نماز کے بارے میں ہوگا۔ یعنی حساب و کتاب کا پہل ہی نماز کے سوالوں سے ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 146، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مومن اور کافر کے درمیان، یعنی ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اور ایک حدیث میں بیان کرتی چلوں گی، سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب السنہ حدیث نمبر 4661، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر اور مومن کے درمیان صلاح کا فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان نماز کو قائم نہیں کرتا وہ کافر کی طرح ہے، کہ وہ اپنی حرکت سے اللہ کا انکار کر رہا ہے اور نماز جیسے اہم رکن کو وہ گرا دے رہا ہے جس پر کہ اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں فرماتے ہیں، سورہ نمبر 74 آیت نمبر 41 سے 45، جو گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں دوزخ میں ڈالے گئے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی ہم نماز کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھتے تھے، ہم نماز ادا کرتے ہی نہیں تھے، اسی لیے ہم دوزخ میں ڈالے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 میں ہے، جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اے میرے رب، مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ نماز ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جس کے معنی ہے، اے رب ہمیں اچھی چیز دے، کامیابی دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت کی کامیابی میں سے ہمیں یہ دے کہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اور دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے یہ عمل ضروری ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ اسی طرح سورہ انعام میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 سے 163 تک، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے
اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں ان میں سے ہوں جو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں۔ یہ تمام آیت مبارکہ اور احادیث بتا رہے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور مسلمان کے لیے نماز کا پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ جو اللہ کو مانے گا وہ ضرور 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس بات کا اقرار کرے گا، اپنے بندے ہونے کا ثبوت دے گا، اور صاف صاف حدیثوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے۔ اب میں اپنی بات اس حدیث پر ختم کروں گی جو ابن ماجہ میں ہے اور جس کے راوی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست نے نصیحت کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہا کہ تو کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور تجھ کو آگ میں کیوں نہ جلا دیا جائے، لیکن تو اللہ کا انکار مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور فرض نماز کو ادا کرنا اور جان بوجھ کے فرض نماز کو مت چھوڑنا، کیونکہ اگر تو نے فرض نماز کو چھوڑ دیا تو اسلام سے تو بری الذمہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمے سے تو ہٹ گیا۔ اور شراب کو نہ پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائیوں کی جڑ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔